السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسکوپ ٹی وی۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سچویشن دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ امریکہ کے شہر نیو یارک کے ایک ریٹائرڈ شہری ہیں اور آپ نے زندگی بھر کی محنت سے ایک کاروباری ادارہ قائم کیا ہے۔ آپ کے تخلیق کردہ ڈیزائن یا ادارے کی رائلٹی کے ذریعے ملنے والی رقم ہی آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ایک دن اچانک آپ کو ایک کال موصول ہوتی ہے اور کال کرنے والا اپنا تعارف یونائٹڈ اسٹیٹس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آرگنائزیشن کے نمائندے کے طور پر کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ کسی قانونی کمی کی وجہ سے آپ کے رجسٹرڈ ادارے یا ڈیزائن کو معطل کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کال کرنے والا آپ کو پھر اچھی خبر دیتا ہے کہ اگر آپ چند $100 کے عوض اس کی خدمات حاصل کریں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ یقیناً حامی بھر لیتے ہیں اور اس ادائیگی کے لیے وہ آپ سے وہ تمام حساس معلومات حاصل کر لیتا ہے جو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے رقوم نکلوانے یا آپ کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کے لیے درکار ہے، اور پھر چند ہی لمحوں میں آپ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جعلساز کوئی امریکی حکومت کا ملازم ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ دراصل یہ جعلساز امریکہ یا یورپ کا شہری نہیں، بلکہ یہ شخص کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں واقع ایک غیر قانونی کال سینٹر کا ایجنٹ ہے، اور اس کال سینٹر کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان قریشی ہے۔ جی ہاں، وہی ارمغان قریشی جس کے غیر قانونی کال سینٹرز کی سالانہ آمدنی 40 سے 50 لاکھ امریکی ڈالر بتائی جا رہی ہے، اور یہ انکشاف حال ہی میں FIA کی جانب سے درج کیے جانے والے ایک مقدمے میں کیا گیا ہے۔ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل کی FIR میں اور کیا انکشافات کیے گئے ہیں، آئیے جانتے ہیں میرے ساتھی رپورٹر نادر خان سے۔ جی نادر صاحب، بتائیے گا کہ یہ جو FIA نے ایک اور مقدمہ درج کیا ارمغان کے خلاف، اور یہ پہلا مقدمہ ہے جو اس کے اللیگل کال سینٹر اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت درج کیا گیا، کیا انکشافات کیے گئے ہیں اس مقدمے میں؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے جو FIR کی ہے وہ کالنگ سینٹرز کے حوالے سے کہ وہ اللیگل کال سینٹر جو AIDA کمیونیکیشن کے نام سے جو ہے اس کا پاکستان میں کام کر رہا تھا، اور اس میں ٹوٹل جو ہے انہوں نے بتایا ہے FIA نے کہ اس میں 25 ایجنٹس کام کرتے ہیں، اور 25 ایجنٹس کو روزانہ جو ہے وہ 5 جو امریکن شہریز ہیں ان کا جو ہے وہ ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ جس سے ان سے کمیونیکیشن کرے اور ان سے فراڈ کی صورت میں حاصل کرے، رقم وغیرہ حاصل کرے۔ لیکن اب اس کا طریقہ کار، اس میں FIA کو ایک جب ریڈ کیا تھا FIA نے ارمغان قریشی کے گھر پہ، تو اس میں وہاں پر کوئی 18 لیپ ٹاپس ان کو ملے تھے، اور ایک اسکرپٹ وغیرہ بھی کچھ ان کو ملے تھے، جس سے FIA کو بہت ساری چیزیں، اس کی موڈس آپرینڈی جو ہے وہ معلوم ہوا کہ وہ کیا طریقہ کار تھا کہ جس کے ذریعے وہ امریکن شہریوں کا ڈیٹا حاصل کرتا تھا۔ تو FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل کو 2 سرکاری ادارے ہیں جو امریکہ کے، ان کا نام معلوم ہوا ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آرگنائزیشن جس کو USPTO کہتے ہیں، اور ایک ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جس کو WIPO کہتے ہیں، WIPO۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ جو دونوں ادارے ایسے ہیں کہ جو مثلا جو US کے جو شہری ہیں وہ ان کی جو بزنس کا جو اسکلز وغیرہ ہے کاروباری، انہیں اپنے کوئی نہ کوئی اپنی ادارے کے نام، ادارے کے لوگوز یا کوئی ڈیزائنز وغیرہ وہ پیٹنٹ کرانے ہوتے ہیں، یعنی انہیں رجسٹرڈ کرانے۔ بالکل۔ اب ان 2 اداروں کے نمائندے بن کر جو ارمغان قریشی کے جو ایجنٹس ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں امریکن شہریوں سے، اور وہ اسپوفنگ کال کی تھی۔ نارملی ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے پاکستان میں بھی لوگوں کے ساتھ جو فراڈ کیا جاتا ہے بینکنگ وغیرہ کے ذریعے، کہ جب آپ کسی بندے سے فراڈ کر رہے ہو تو اس کو کال جو ہے وہ ایسی ہی آتی ہے جیسے وہ بینک کا نمائندہ بن کے بات کر رہا ہے۔ تو اسی طرح کا فراڈ جو ہے وہ امریکن شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کو یہ ڈرایا اور اس طرح سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ مارک جو لوگو ہے وہ اس کی ایکسپائری ہو چکی ہے، یا وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس میں ایسا کوئی فالٹ آ چکا ہے کہ جو وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ جب تک آپ اپنا پورا ڈیٹا آپ ہمیں نہیں بتائیں گے تو ہم اس کو بحال نہیں رکھ سکیں گے، اور یہ ختم ہو جائے گا تو آپ کا لاس جو ہے وہ کاروباری، آپ کو فیس بھی دینا۔ ہاں فیس بھی ہے تقریباً $400 سے $1000 تک۔ ظاہر ہے اس فیس کے عوض اس فیس کو چارج کرنے کے لیے ہی وہ ساری معلومات لی۔ بالکل
اچھا، جب وہ معلومات دیتے ہیں کہ ان کو پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو گھیرا جاتا ہے اسی طریقے سے کہ وہ ان کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کا بزنس ختم ہونے جا رہا ہے، آپ کا لوگو ختم ہونے جا رہا ہے، آپ کا ٹریڈ مارک ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ ان سے ڈیٹا مانگتے ہیں، تو ڈیٹا میں جو ہے وہ ان سے پوری کی ڈیٹیل مانگتے ہیں، جو پرسنل ڈیٹیل ہوتی ہے، جیسے والدہ کا نام، ان کا رہائشی پتہ کا تو ویسے ہی آتا ہے، سوشل سیکیورٹی نمبر مانگتے ہیں، اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مانگتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کے وہ جو نمبرز، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سامنے لکھے ہوتے ہیں، سیکیورٹی اور نمبر. جو سیکیورٹی نمبرز ہیں وہ سی وی وی نمبر وہ بھی مانگے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پوری ایک شیٹ اس کی بنائی جاتی ہے جو پھر اپنے ایجنٹس کو دی جاتی ہے، جو پھر ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ وہ خالی کر دو. خالی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ماڈس آپرینڈی جو ایف آئی اے کو کتنے کال سینٹر، اس کا کتنا بڑا کال سینٹر تھا، کتنے لوگ ایک ایف آئی اے، میں ابھی ایف آئی آر کے مطابق بالکل بات کر رہا ہوں بالکل کہ اس ایک کال سینٹر میں جس پہ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا، کتنے ایجنٹس تھے اور ہر ایجنٹ کو کیا ٹارگیٹس دیے جاتے؟ ٹوٹل جو ہے وہ 25 ایجنٹس ہیں، اور ایف آئی اے نے جو لکھا ہے، اور ایف آئی اے کے مطابق ہی جو اسکرپٹ ملا اور جو ڈیٹیل ملی ہیں لیپ ٹاپس میں، 18 جو لیپ ٹاپ برآمد ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہر ایجنٹ کو جو ہے وہ 5 افراد کا جو ہے وہ ٹاسک دیا جاتا تھا کہ وہ 5 افراد سے روزانہ، یعنی کہ 125 امریکن شہریوں سے روزانہ وہ فراڈ کیا جا رہا تھا، اور ان سے ان کے اکاؤنٹس کو، اور وہ ٹارگیٹس اچیو کر لیتے تھے 5، یعنی 150 لوگ. نارملی جو ہے وہ تین جو وکٹمز ہیں وہ ان کے نرغے میں آ جاتے تھے کہ مثلا جیسے ان کی ڈیٹیل آ سکتی، 75 لوگوں کو تقریباً 75 لوگ جو ہے وہ رومیا کھانا رومیا اور اس کال سینٹر کی آمدنی کے حوالے سے کچھ بتایا کہ کتنی آمدن؟ جو ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے کہا ہے اس میں $3 لاکھ تھے، $4 لاکھ پر منتھ جو ہے، یعنی یہ 40 سے 50 لاکھ ماہانہ، مطلب یہ $5 میں سالانہ، یعنی اینولی $5 ملین میں، 5 ملین ڈالرز جی یہ رقوم بناتے تھے. بالکل $5 ملین، اور اس کے لیے انہوں نے جو 3 کمپنیاں ہیں جو ایف آئی اے نے ذکر کیا ہے، جس میں 2 کمپنیاں جو ہیں وہ اے آئی ڈی اے کمیونیکیشن جو پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے، اور ایک اے آئی ڈی اے کمیونیکیشن جو ہے وہ میری لینڈ یو ایس اے میں رجسٹرڈ ہے، جو ان کا مرچنٹ اکاؤنٹ ہے ایکچوئل میں، اور ایک جو ہے پاکستان میں ہے وہ اے ایم اے یونیورسل پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، لیکن اے آئی ڈی اے اور اس سے منسلک جتنی کمپنیاں تھیں جو میری لینڈ یو ایس اے میں ہیں، وہ ان کے مرچنٹ اکاؤنٹ کے لیے، اور جو لوگوں سے فراڈ کیا جاتا ہے امریکن شہریوں سے، وہ پیسہ ایزی اکاؤنٹ میں گر رہا تھا۔ یہ اس ایف آئی آر میں یہ ذکر بھی ہے کہ ارمغان نے کس طرح اپنے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے عوض جو پیسے آتے تھے اس میں بھی وہ کیش لیتا تھا، کوئی بے نامی اکاؤنٹس بھی ہیں. جی، وہ 2 ملازمین کا ذکر کیا ہے ایف آئی اے نے، ایک عبدالرحیم اور ایک رحیم بخش، یہ وہ پرسنل ملازمین ہیں ارمغان کے، جن کے نام پہ بے نامی اکاؤنٹس ہوتے تھے، اور یہ ایف آئی اے کے مطابق جو ہے یہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے اور کچھ ملازمین کی تنخواہوں کے لیے جو ہے ان اکاؤنٹس کو استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ ارمغان کے ہی پاس تھا، اور اسی سے ذریعے جو ہے وہ ٹرانزیکشن وغیرہ وہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے جو کرپٹو کرنسی کا جو ہے وہ اس کا جو کاروبار ہے، مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 پلیٹ فارم ہیں، نون ونس اور پیکس فل، یہ 2 ایسی کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ جگہیں ہیں جہاں سے ارمغان جو ہے وہ کوائن فیکٹری پی کے نام سے جو ہے اس کے پاس ان کا جو ہے وہ رجسٹریشن تھی، اور اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس نے زیادہ تر جو ہے اپنی لگژری لائف، یعنی وہ جو رقوم وہ حاصل کرتا تھا جعلسازی کے ذریعے امریکی شہریوں کو، جو ان کے چاہے اکاؤنٹس کے ذریعے یا انہیں سروسز جو کہ وہ جس ادارے کا نمائندہ ہی نہیں ہے ان کی سروسز کے فراہم کرنے کے عوض جو پیسے وصول کرتا تھا، اس پیسے کو وہ کرپٹو میں کنورٹ کرتا تھا. جی وہ 2 مختلف طریقے تھے، ایک تو کرپٹو میں کنورٹ کرتے تھے، مثلا کرپٹو میں کنورٹ ہونے کے بعد وہ پھر اپنے استعمال میں اس کو جس طریقے سے بھی لے کے جایا تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ اکاؤنٹس جو ہے وہ ملازمین کے پیسوں میں بھی، مثلا جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھی ٹرانسفر ہو رہے تھے پیسے، کہ جو مثلا یو ایس اے سے جو ایل ایل سیز جو ان کی ہیں، ان کی جو مرچنٹ اکاؤنٹ ہیں، ان سے جو پیسہ جو ٹرانسفر ہو رہا تھا وہ کرپٹو میں بھی ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور روزمرہ کے اخراجات کے لیے جو ہے وہ دونوں ملازمین کے بھی اکاؤنٹ میں تو ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کوئی لگژری گاڑیاں بھی خریدی ان سے، تو اس کی پیمنٹس کس طرح کی جاتی؟ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ایف آئی اے نے پہلے کوئی لگژری گاڑیوں کی تفصیل کوئی بتا دینا، کیونکہ کافی مہنگی گاڑی ہے. تقریباً 8 گاڑیوں کا ذکر جو ہے وہ ایف آئی اے نے اپنی گاڑی اس میں کیا ہے، جس میں اوڈی ای ٹرون، ایک آڈی ای ٹرون، اور ٹویوٹا ریوو گاڑی ہے، فورڈ F-150، اس کے 2 ماڈل ہیں، ایک 2018
اور ایک 2021 کا ماڈل. مہنگی گاڑی انتہائی مہنگی گاڑیاں ہیں مسد. اور یہ ٹوٹل جو یہ کتنے میں خریدی؟ کون کون سی کوئی 4-5 بڑی گاڑیوں کو بتائیں گے؟ جی یہ جو فورڈ F-150 کا جو 2021 کا جو ماڈل ہے یہ 5 کروڑ اور تقریباً 85 لاکھ روپے تک کی اور مالیت یہ گاڑی ابھی تک اسی کے پاس ہے. اور یہ ABCC کے جو ہے وہ نے ضبط کی ہوئی ہے. اور اسی طرح فورڈ F-150 2018 جو ماڈل ہے وہ تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ اس کی مالیت ہے. اور اسی طرح اوڈی ایٹرون کی مالیت بھی تقریباً اتنی 4 کروڑ 35 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس کی مالیت ہے. اسی طرح 2 گاڑیاں اور ہیں، ہونڈائی سینیٹا اور ہونڈائی سوناٹا اور کیا اسپورٹیج اور بالکل جی. تو یہ FIA نے جو کہا ہے کہ تقریباً کوئی 15 کروڑ مالیت کی یہ اثاثے جو ہیں اس کے صحیح جو ضبط کیے گئے ہیں. لیکن اس میں کچھ گاڑیاں جو ہے وہ فروخت ہو چکی ہیں. اب وہ فروخت ہونے میں ان کا جو FIA کے مطابق جو ہے وہ اس کا ایک مین ڈیلر تھا جو افنان اشرف اس کا نام ہے، جو اس کی ڈیلنگ کرواتا تھا مختلف سے. اور 3 جو ہے انہوں نے ایک گلف موٹرز، ایک سام موٹرز اور ایک آٹو اسکواڈ موٹرز جو ہے یہ ان سے گاڑیاں پرچیز کی. پیمنٹس کس طرح کی جاتی ہے؟ ان کو پیمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ جو کرپٹو کرنسی کی جو ٹریڈنگ جو کر رہے تھے اس میں جو اپنی کرپٹو جو بیچ رہا تھا وہ بیچتا ہے ایسے کہ اگر مارکیٹ میں جو کرپٹو کی خریدار جو بھی شخص ہوگا اس کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جب بھی لگژری گاڑی کو خریدنی ہوتی تھی کہ بھائی آپ فلاں اکاؤنٹ میں یہ اس گاڑی کی مالیت کیا جو کرپٹو کرنسی آپ خرید رہے ہیں یعنی وہ اسی کار ڈیلر کا اکاؤنٹ ہوتا تھا ڈائریکٹ؟ جو کار ڈیلر کے اکاؤنٹ میں مثلا جس سے گاڑی خریدی جاتی تھی چاہے وہ کار ڈیلر ہو یا وہ کام بینکنگ ٹرانزیکشن کرتا ہی نہیں تھا. بالکل بینکنگ ٹرانزیکشن کو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اور کرپٹو کی جو بھی خریداری ہوتی تھی کرپٹو کیونکہ سیل بھی کرتا تھا اور خود خریدتا بھی تھا. لیکن جب بھی سیل کرنے کا اور جب اس کو لگژری گاڑی کو خریدنی ہے تو جس مالیت کی جس آپ کو بھی وہ کرپٹو چاہیے اپنی تو وہ ان کو اکاؤنٹ نمبر انہیں اکاؤنٹ دے دیے جاتے تھے یا وہ کسی موٹر ڈائریکٹلی یعنی جو کرپٹو کا خریدار تھا وہ ڈائریکٹلی کار ڈیلر کے اکاؤنٹ میں بالکل کار ڈیلر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا. اور اب میرے خیال میں کیونکہ FIA نے تو یہ مقدمہ کیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ بھی اس فہرست میں آئیں گے جنہوں نے ان اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا. یہ چلا ہے کہ FIA ارمغان کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے شاید کورٹ سے اور یہ امکان ہے کہ شاید ایک آدھ روز میں انہیں کسٹڈی مل جائے. تو اس کے ارمغان کے جو کال سینٹر اور ان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس میں مزید انکشافات ہونے کا شاید امکان ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید انکشافات ہوں گے. تو ہم اپنے ناظرین کو اس حوالے سے ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.